خوشخبری یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کو ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ روزوں کے ان ایام میں ہم مرد غمناک خداوند یسوع المسیح کے دکھوں کو سلسلہ وار سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے 5ویں دکھ پر غور کرنے والے ہیں۔ اس دکھ کو ذہنی اور اعصابی اذیت کا دکھ کہا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جدید دور کی نسبت قدیم دنیا میں عدالتیں اپنے مجرموں کو طرح طرح کی اعصابی اور ذہنی سزائیں دے کر نہ صرف ان کو اذیت میں مبتلا کرتی تھی بلکہ ان کو مخبوط الحواس کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ بیکار ہو جائیں۔ سردار کاہن اور شر پسند یہودیوں کی جانب سے بھی یہ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ نہ صرف خداوند یسوع المسیح کو جسمانی دکھوں میں مبتلا کیا جائے بلکہ اس کو ذہنی اور اعصابی صدمات بھی پہنچائے جائیں تاکہ وہ اپنے حواس کھو کر ہکے بکے ہو جائیں، اور جس سے نہ صرف وہ اپنے آپ کو زخمی کر لیں بلکہ اپنے ان تمام دعووں، باتوں اور کاموں سے بھی انکار کر دے جو انہوں نے خدا تعالیٰ کی قدرت سے کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس سازش میں سپاہیوں، راہگیروں، عام لوگوں اور یہاں تک کہ ڈاکوؤں کو بھی شامل کر لیا۔ آئیں ہم خدا کے کلام مقدس میں سے ان تمام ذہنی اور اعصابی دکھوں اور صدمات کو جانیں جو خداوند یسوع المسیح کو مخبوط الحواس کرنے کے لیے پہنچائے گئے تھے۔ ان کو غیر اخلاقی طور پر لعن طعن کیا گیا تھا۔ متی کی انجیل 27واں باب اور اس کی 34ویں آیت، مرکز کی انجیل 15واں باب اور 21ویں آیت۔ کلام میں لکھا ہے، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لعن طعن کرتے اور کہتے تھے، اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئیں بچا۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ لعن طعن کا مطلب اس کو طعنے اور مینے دینا تھا، طرح طرح کی باتیں اس کے برخلاف کر کر اس کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ اس کی انسلٹ کی جائے۔ لعن طعن اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اپنے مخالفین کو نیچا دکھایا جائے، ان کو نیچ اور گھٹیا ثابت کیا جائے۔ افسوس، یہ لعن طعن سردار کاہنوں، سپاہیوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ساتھ عام راہگیروں سے بھی کروایا گیا تھا۔ اور پھر خداوند المسیح کو بیہودہ ٹھٹھوں میں اڑا کر ان کی توہین کی گئی۔ لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ سپاہی، سردار کاہنوں اور ڈاکوؤں کی جانب سے بھی المسیح کو طعنے سہنے پڑے اور ان کو ٹھٹھوں اور تمسخروں میں اڑا کر ان کی خدائی ذات کی توہین کی گئی۔ باتوں کے تیر اور نشتر ان کے خلاف چلائے گئے تھے تاکہ ان کا کردار، ان کی شخصیت، وجود اور انسانی ہستی کی پامالی کی جا سکے۔ انہوں نے اس کی الوہیت، کلام اور ہستی کی بری طرح توہین و تحقیر کی۔ مسیح کو ٹھٹھوں میں اڑا کر اس کی ہستی کی پامالی کی گئی۔ انہوں نے بہت سی ناحق باتیں اس کے خلاف کہیں۔ لوکا کی انجیل 23واں باب 63ویں آیت سے لے کر 65ویں آیت تک، یوحنا کی انجیل 19واں باب اور 23ویں اور 24ویں آیت مقدسہ۔ سپاہیوں نے
مسیح کو مارنا تو تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کو ذلیل و خوار بھی کیا۔ 65ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے طعنے بھی دیے اور بہت سی باتیں اس کے خلاف ناحق کہیں۔ ٹھٹھوں میں اکثر کلمی، نکموں، نوکروں، نیچ اور مجنوں پاگل لوگوں کو اڑایا جاتا تھا، ان پر ہنسی اور مذاق کیا جاتا تھا۔ اس کی پوشاک کو کرہ ڈال کر عبرت کا نشان بنایا گیا۔ انہوں نے المسیح کے کپڑوں کو اتار کر اس کی ہستی کی توہین کی۔ لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ جب سب لوگ ٹھٹھے کر رہے تھے، سردار کاہنوں کی طرح ہیرودیس بادشاہ بھی پیچھے نہ رہا۔ سپاہیوں سمیت اس نے مسیح کو ٹھٹھوں میں اڑایا اور پھر ذلیل کرنے کے لیے چمکدار پوشاک اس کو پہنائی گئی۔ پوشاک پہنا کر اس کو بادشاہ ہونے کے طعنے دیے گئے۔ بادشاہ کی جانب سے یہ فعل کوئی موزوں بات ہرگز نہ تھی کہ ایک نہتے شاری کو جو بے یار و مددگار ہے، اس کو اس طرح حاکم وقت کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ناروا سلوک تھا اور یہ سراسر ظلم اور زیادتی تھی کہ ایک بے گناہ شخص کو یوں ساری خلقت کے سامنے ذلیل و خوار کیا جائے۔ انہوں نے آپ کی توہین اور بے عزتی کرنے کے لیے آپ کے منہ پر تھوکا۔ متی کی انجیل 27واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ سپاہیوں نے اس کے چہرے مبارک پر تھوکا۔ یہودیوں کے نزدیک چہرے پر تھپڑ مارنا یا تھوکنا خدا کی توہین اور تحقیر کے برابر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے، مگر اب بدلے حسد اور دشمنی میں یہ سب شریعت کی باتوں کو بھول چکے تھے۔ انہیں صرف اور صرف یسوع المسیح سے دشمنی لینی تھی، اس لیے اپنی دشمنی کی خاطر وہ شریعت کی باتیں بالکل بھول چکے تھے۔ میرے پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ نجات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک بھاری قیمت ادا ہوئی ہے۔ میں اور آپ اپنی ذلت اور خواری نہیں اٹھا سکتے، مگر مسیح نے ہم سب کی خواری کو، ذلت کو اور گناہ کو اٹھایا ہے۔ اس نے غموں کو سہا، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ بھی خاموش رہا، تاکہ میں اور آپ اس طرح ذلیل و خوار نہ کیے جائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آشنا سے چہروں کے اجنبی رویوں کو، آشنا سے چہروں کے اجنبی رویوں کو سہ کر مسکرا دینا آفرین اذیت ہے۔ آمین۔